اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 7 ذوالقعدہ سن 1442 مطابق 18 جون سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع یہ دنیا دارالاسباب ہے، لہذا مناسب اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ، فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، میرے عزیز بھائیو، رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ عام حالات میں یہاں کامیابی کے لیے آدمی کو مثبت اور مناسب سبب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ دین و دنیا کی کامیابی کے لیے مناسب وسائل استعمال کریں، پھر اس پر توکل اور بھروسہ کریں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی معروف سنت ہے، اور علماء و حکماء اور سلف صالحین کی محبوب خصلت ہے۔ یعنی یہ حضرات اپنے معاملات میں اپنے خالق و مالک کے عطا کردہ وسائل اختیار کرتے، پھر اس پر توکل کرتے، نیز اپنے معاشرے کی بھلائی اور کامیابی کے لیے مناسب اسباب استعمال کرتے، اور انسانیت کی عافیت اور سلامتی کے لیے پوری کوشش فرماتے۔ اسی کو حقیقی توکل کہتے ہیں، اور یہی اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی حفاظت کے لیے سبب اختیار کرنے کی تاکید کی تھی، اور لوگوں کی نجات کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تھا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، پس ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ تو انہوں نے ایک طویل و عریض کشتی بنائی اور حفاظت کا سبب اختیار کیا۔ پھر اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق شامل حال رہی، پس وہ اور ان کے ساتھی طوفانی موجوں میں بالکل محفوظ رہے۔ اسی طرح سورہ کہف میں باری تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے، سو وہ ایک راستے پر چل پڑے۔ حضرت ذوالقرنین اللہ جل جلالہ کے ایک مقرب بندے تھے، جن کو باری تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا تھا، اور قوت و قدرت، مال و اسباب وغیرہ ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی، اور مال و اسباب کو اللہ کے بندوں کی حفاظت و راحت کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ ایک بار کسی قوم پر ان کا گزر ہوا تو ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے ان سے دیوار بنانے کی درخواست کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اپنے پاس موجود قوت و سبب اختیار کرنے کا حکم دیا، اور محنت و عمل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا، فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، پس تم لوگ قوت کے ذریعے میرا تعاون کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین کا علم اور تجربہ اور قوم کی محنت و مشقت ایک ساتھ جمع ہو گئی، اور سب نے مناسب اسباب اختیار کیا، تو دیوار کی تعمیر کے سلسلے میں ان کی مہم کامیاب ہو گئی، اور حضرت ذوالقرنین نے مشترکہ محنت اور مناسب اسباب سے قوم کو امن و امان عطا کر دیا، اور رحمت الہی سے وہ لوگ یاجوج و ماجوج کے شر و فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ مناسب اسباب کے بعد اللہ پر توکل کرنے والوں،
نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہج پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محنت و عمل کے بعد اللہ پر توکل کا حکم دیا تھا اور مادی اور روحانی دونوں اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی تھی۔ چنانچہ ایک صاحب نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، میں اپنی اونٹنی کو کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کروں، یا پہلے اس کو باندھوں پھر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبب اختیار کرنے کی تعلیم دی اور فرمایا، اعقلها وتوکل، اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صاحب کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، اپنی نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو اور پست ہمت نہ بنو، یعنی اپنے جائز مقاصد کو حاصل کرنے میں محنت و مشقت کرو اور توفیق خداوندی سے سلامتی اور کامیابی کے اسباب و وسائل کام میں لاؤ اور لاچار اور پست حوصلہ نہ بنو۔ یا اللہ، تمام معاملات میں ہم کو اپنی مدد اور توفیق سے نواز دے، دونوں جہان میں کامیابی اور سلامتی عطا کر دے اور ہم کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کو دعائے شفا کے ساتھ ساتھ اپنے مرض کا بروقت اور مناسب علاج کرنا چاہیے اور بطور سبب کے صحت و عافیت کے لیے دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ یعنی اس میں ہم پر کچھ مضائقہ اور ممانعت تو نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، نعم یا عباد اللہ تداوو، ہاں اللہ کے بندو، بیماریوں کا علاج کیا کرو۔ صحت و تندرستی اور خیر و عافیت کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم وزارت صحت کی ہدایات کی پابندی کریں اور ادارہ حفظان صحت نیز تمام متعلقہ اداروں کی تعلیمات پر عمل کریں، حفظان صحت کے اصولوں کو فالو کریں اور تمام حفاظتی تدابیر کا پورا لحاظ رکھیں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری اور قومی فریضہ ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین طبی تعلیمات و ہدایات پر ہمارے لیے عمل آسان کر دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔